بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گجرانوالہ کی سرزمین پہلوانوں کی سرزمین ہے اور یہ ایک بہت تاریخی علاقہ ہے. معزز سامعین کرام، گجرانوالہ کی سرزمین سے آپ کی سماعتوں کی نظر ایک واقعہ کرتا ہوں جس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبق ہے. اگر ہم اس سبق کو لے کے چلیں گے تو یقیناً اپنی زندگی میں بہت ساری کامیابیوں کو ہم سمیٹ سکیں گے. معزز سامعین کرام، ایک بادشاہ تھا. وہ اپنے شکار کے لیے نکلا اپنے وفد کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ. تو اتفاق سے جب وہ سفر کے لیے نکلا تو جب جنگل کا رخ کیا ان لوگوں نے تو بادشاہ اپنے قافلے سے بچھڑ گیا. اب بادشاہ تھا، اس کو اپنی ریاست کے محل و وقوع کا اتنا علم نہ تھا. اب اکیلا اپنے گھوڑے پہ سر پر گھوڑے کو بگا رہا ہے، راستہ کی جستجو میں بڑی تیزی سے سفر کر رہا ہے جنگل میں. جوں جوں وہ راستے کو تلاش کرتا جاتا تو وہ اتنا ہی زیادہ جنگل کی ہولناکیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد اس نے ایک بہت بڑے باغ کو دیکھا جو کہ اناروں کا باغ تھا. تو اس نے کچھ دیر کے لیے وہاں پہ توقف کیا، وہاں پہ اسٹے کیا. وہاں پہ اس نے اپنے گھوڑے کو باندھا اور جب نیچے اترا تو ایک خاتون جو کہ اس انار کے باغ کو دیکھتی تھی وہ آئی اور اس کے لباس کو، اس کی وجاہت کو دیکھ کے وہ خاتون سمجھ گئی کہ یقیناً یہ کوئی عالیشان شخصیت ہے، کیونکہ انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے. تو بادشاہ نے نہ بتایا کہ میں تمہاری اس ریاست کا بادشاہ ہوں، لیکن اس کی سواری، اس کا قیمتی گھوڑا، نسلی گھوڑا، اس بادشاہ کا لباس بتا رہا تھا کہ یقیناً یہ کوئی عالیشان شخصیت ہے. تو خاتون نے کمال اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بادشاہ کو کہا کہ اے ذی وقار شخصیت، آپ مجھے مسافر لگتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنے اس باغ میں سے کچھ انار کاٹ کے ان کا جوس بنا کے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں. تو بادشاہ چونکہ پیاسا بھی تھا، بھوکا بھی تھا، پریشان بھی تھا، لیکن اس نے خوبصورت باغ کو دیکھا اور چاہا کہ کچھ وقت اس باغ میں گزارا جائے. اس نے اس خاتون کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اناروں کا جوس پیش کرو. خاتون نے اس بادشاہ کو بیٹھنے کے لیے کچھ چیزیں مہیا کی. بادشاہ وہاں پہ بیٹھ گیا. خاتون نے اس کی آنکھوں کے سامنے، بادشاہ بڑی حیرت سے اس خوبصورت باغ کو دیکھ رہا تھا. اس خاتون نے بادشاہ کے سامنے ایک بڑا انار توڑا، اس کا جوس، اس کے دانوں کا جوس بنایا. ایک ہی انار سے بڑا گلاس جوس کا بھر گیا. اس نے بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ چونکہ پیاسا بھی تھا، اس نے جلدی سے وہ جوس کا گلاس پیا تو اسے بڑا مزہ آیا. تو اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جب میں اپنی ریاست میں، اپنے محل میں واپس جاؤں گا تو سب سے پہلے وزیر خزانہ کو بلا کے اس باغ کے متعلق اس سے پوچھوں گا کہ اس باغ کے اوپر کیا ٹیکسز لگے ہیں، تاکہ میں اس کے ٹیکسز کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، کیونکہ اتنا گھنا باغ اور اتنے بڑے بڑے انار اس میں لگے ہوئے ہیں تو یقیناً اس کا ٹیکس بھی زیادہ ہونا چاہیے. اگر 10% ہے تو جاتی میں اس کو 20% اس کا ٹیکس کر دوں گا. اب بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اب خاتون بڑی خوش ہوئی کہ بادشاہ، جس نے کہ اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا کہ میں اس ریاست کا، جس میں تم اس باغ کو چلا رہی ہو، اس کی حفاظت کر رہی ہو، جس کی تم بظاہر مالکہ ہو، میں اسی ریاست کا بادشاہ ہوں، اپنے رستے کو بھولا ہوا ہوں. تو معزز سامعین کرام، بادشاہ کے دل میں یہ ہوس اور لالچ پیدا ہوئی کہ جاتے میں اس باغ کے متعلق پوچھوں گا اپنے وزیر خزانہ سے. تو خاتون نے کہا کہ اگر آپ کو ہمارا جوس اچھا لگا اناروں کا تو اور پیش کروں. بادشاہ چونکہ پیاسا بھی تھا، اس نے کہا ہاں بالکل دو. اب خاتون نے خوشی میں آ کے ایک کی بجائے 2 اناروں کو توڑا، اس کا جوس نکالا اور وہ انتہائی پریشان ہوئی جب 2 اناروں کے جوس سے بھی وہ پہلا گلاس جو ایک انار سے بھر گیا تھا وہ 2 اناروں کے جوس سے بھی نہ بھر سکا. بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اپنے ہی آپ میں بڑی شرمندہ ہوئی. بادشاہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا. المختصر
اس خاتون نے بادشاہ کو وہ گلاس پیش کر دیا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. تو دل میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں، یہ خاتون بہت محنت کر رہی ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت اور چاہت کا انداز پیش کیا ہے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بڑی محنت کر رہی ہے. تو میں جا کے وزیر خزانہ سے پوچھوں گا کہ اس باغ کے کیا ٹیکسز ہمیں آتے ہیں، میں سارے معاف کر دوں گا. ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ویسے بھی میں بادشاہ ہوں، اس نے میری خاطر مدارت کی ہے. تو اس نے دل میں سوچا کہ جاتے اس کا ٹیکس میں معاف کروا دوں گا. اتنے میں بادشاہ نے دوسرا گلاس بھی پی لیا جو 2 اناروں سے بھی مکمل بھرا نہ تھا. بادشاہ نے پھر کہا کہ تیسرا گلاس بھی لے کے آؤ. خاتون نے شرمندگی کے ساتھ پھر ایک انار کو توڑا، اور جب گلاس میں اس کا جوس نچوڑا تو وہ گلاس پھر ایک انار سے بھر گیا. بڑی خوش ہوئی، بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا. تو اس نے خاتون سے پوچھا کیا معاملہ کہ جب تم نے پہلے انار توڑا تھا تو ایک انار کے جوس سے وہ گلاس بھر گیا تھا، اور دوسری دفعہ تم نے 2 انار توڑے تو وہی گلاس جوس سے نہ بھر سکا، اور جب کہ تیسرا انار پھر تم نے ایک توڑا اور تم نے مجھے پیش کیا، اور وہ ایک ہی انار سے پھر وہ سارا گلاس بھر گیا. تو خاتون نے کہا اے صاحب ثروت انسان، پتہ نہیں یا تو آپ کی نیت میں کوئی خلل آ گیا تھا یا پھر میری نیت میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی رہ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو پہلے گلاس کی برکت تھی وہ اڑ گئی، اور پھر بعد میں جب تیسرا گلاس میں نے آپ کو دیا ایک ہی انار کے ساتھ تو پھر بھی وہ برکت واپس لوٹ آئی. دوسرا گلاس جب آپ کو دیا تھا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. تو بادشاہ نے اسے پھر اپنا سارا معاملہ سنایا. معزز سامعین کرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اس کو بہت کچھ، تھوڑے میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. اگر اس کی نیت میں خلل آ جائے، اگر اس کی نیت میں گڑبڑ ہو جائے، اگر اس کی نیت اس کی محنت کا ساتھ نہ دے، اس کے مخالف ہو جائے، تو بندہ کتنی بھی محنت کر لے وہ اپنے اس درجے کو نہیں پا سکتا جو کہ تھوڑی اور اخلاص والی نیت کے ساتھ بندہ اپنے درجے اور مقام کو پا لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہم عموماً اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اگر اس کے پیچھے ہم اپنی نیات کو بھی اچھا کر لیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی غیبی مدد میرے اور آپ کے شامل حال ہو جائے گی. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نیتوں کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں تاکہ ہم بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ، بہت بڑی اور نہ ختم ہونے والی کامیابیوں کو پا سکیں. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.